الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو تیسرا احسان میں نے بیان کیا تھا اللہ کے فضل سے. آج اسی کے بارے میں جو تھوڑا کچھ باقی رہ گیا تھا میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اخلاص سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ جو تیسرا احسان تھا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد وحدت انسانی کا سبق سکھایا. وحدت انسانی کا مطلب کیا؟ انسان ہونے کے اعتبار سے سب یکساں ہیں، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. عصبیت کی، اختلاف کی، آپس کے لڑائی جھگڑوں کی، عداوت کی، بغض اور کینہ کی جڑ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا، اونچ نیچ کو مٹا دیا. یہ ہے وحدت انسانی. اس کا مطلب یہ بہت بڑا احسان ہے. اگر یہ احسان نہ فرماتے، آج جو ہم سب مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. غریب معلوم نہیں کہاں ہوتے، مزدور اور دکانوں میں کام کرنے والے باہر ہوتے اور سیٹھ لوگ اور مالدار اندر میں ہوتے. یہ فرق ہوتا. کبھی سوچا آپ نے کہ کتنا بڑا احسان ہے؟ مالدار کے دل میں یہ نہیں آتا کہ میرے پڑوس میں غریب ہے، بلکہ اگر بادشاہ ہو اور اس کے پڑوس میں اس کا غلام بھی کیوں نہ ہو، کبھی بادشاہ کے دل میں یہ نہیں آتا کہ میں غلام کے پاس کھڑا ہوں، اور غلام کو یہ بھی نہیں آتا کہ میں اتنا فقیر ہوں اور حقیر ہو کہ میں بادشاہ کے پاس کھڑا ہوں. یہ تعلیم کس نے دی؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنا بڑا احسان ہے، ذرا سوچیں آپ. تجزیہ کریں، آپریشن کریں ایک ایک بات کا، تب بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ آپ کہیں گے یہ کیا؟ نہیں، آپ سوچیں اگر یہ سبق نہ دیا ہوتا آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ بلکہ روزانہ ہزاروں لڑائیاں ہوتی کسی عصبیت کی بنا پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو ختم کر دیا. اور جس زمانے میں آئے تھے اس وقت بہت ہی زیادہ عصبیت تھی، بہت ہی زیادہ اونچ نیچ تھا. اور قریش والے تو اپنے مقابل میں کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، اور مدینہ والوں کو اتنا حقیر سمجھتے تھے.
جیسے ایک مختصر واقعے کی طرف میں اشارہ کروں، لمبا واقعہ ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دعوت و تبلیغ کے لیے مدینہ پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ ان کی محنت کے ذریعے سے پورے مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا، کوئی گھر خالی نہیں تھا کہ جہاں کوئی مسلمان نہ ہوا ہو۔ ان کی محنت سے، دو صحابی کی محنت سے اپنا وطن چھوڑا دو صحابی نے۔ جب ہجرت کا یوں سمجھو کہ دوسرا عقبہ ثانیہ تھا، یعنی دوسری مرتبہ بیعت لی تھی، گھاٹی کے پاس جہاں ہم رمیے جمار کرتے ہیں، سب سے بڑا جو شیطان ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جتنے بھی وفود اور جماعتیں آتی تھی، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تب مدینہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 آدمیوں کو لے کر آئے تھے حج کی غرض سے، سب کو وہاں جمع کیا تھا اور بیعت لی تھی۔ اس کو بولتے ہیں عقبہ ثانیہ کی بیعت، بڑی اہم بیعت تھی یہ۔ کتنی اہم بیعت تھی کہ شیطان بھی جھلا گیا، پریشان ہو گیا۔ جس وقت بیعت ہو چکی تو اس کے بعد وہاں گھاٹی کا جو شیطان تھا عصب نام کا، اس نے زور سے چیخا تھا، چلایا تھا، عربی زبان میں یہ کہا تھا، اے لوگوں تم غفلت میں ہو، یہاں پر آپس میں قسمیں کھا رہے ہیں، آپس میں عہد لے رہے ہیں کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن محمد کو نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیطان بھی برداشت نہیں کر سکا اس عہد کو۔ جب یہ آواز سنی لوگوں نے، سب مینا کے میدان میں منتشر تھے، یہ آواز سنی، تمام کے تمام بڑے بڑے قریش کے لوگ تلوار سوٹ کے وہاں آئے عقبہ کی گھاٹی میں۔ تو دیکھا تو مدینہ والے سب بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے اور دوسرے بھی انصار تھے۔ اتنے میں قریش آئے اور یوں کہا کہ ہم نے ایسا سنا کہ آپ ہمارے خلاف عہد کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، لڑنے پر، جنگ کرنے پر۔ تو سب جو دوسرے مدینہ سے آئے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا عہد نہیں کیا، اور جنہوں نے عہد کیا تھا وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ عجیب معاملہ ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں تو کچھ بولنا ہی نہیں پڑا، اور دوسرے جو اس عہد میں شریک نہیں تھے، انہوں نے قسم کھا کے یوں کہا کہ ہم تو نہیں تھے اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح بھی تھی، جو کافر تھے وہ اس عہد میں شریک نہیں تھے۔ پھر بعد میں قریش نے یوں کہا، دیکھو مدینہ والوں سنو، تم تو اتنے حقیر ہو ہمارے نزدیک، آپ کے ساتھ ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے، آپ کے ساتھ لڑ کے آپ کا خون بہا کر ہم اپنی تلواروں کو گندا بھی نہیں کرنا چاہتے، تم تو اتنے حقیر ہو ہمارے نزدیک۔ دیکھو قریش والے مدینہ والوں کو ایسا سمجھتے تھے۔ یہ مجھے مختصر بات سنانی تھی، اس بنا پر یہ مختصر واقعہ سنایا، بڑا طویل واقعہ ہے سیرت میں۔ ایک اور دوسرا مختصر واقعہ یاد آیا، غزوہ بدر ہوا، ابو جہل قتل ہو گیا، ابھی تھوڑی جان باقی تھی، اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس کے اوپر سوار ہو گئے، ابو جہل کے اوپر، اس کی داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کے خوب تانا دیا، اس کو خوب رسوا کیا۔ تو ابو جہل مرتے مرتے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں انصاری ہوں، عبداللہ بن مسعود۔ ابو جہل افسوس کر رہا تھا مرتے وقت، اوہو
کاش کہ مجھے کوئی مکہ والا، کوئی بڑا آدمی، کوئی تاجر آدمی، کوئی مہاجرین میں سے قتل کرتا. آج انصاری مجھے قتل کرتا ہے. کسان کی سمجھا اتنے بڑے آدمی کے اوپر اتنا چھوٹا آدمی سوار ہے، یہ کتنے ذلت کی بات ہے میرے لیے. دیکھو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھا، اور انصاری کو کسی نے حقارت کی نظر سے دیکھا. یہ تھا اختلاف، یہ تھا اونچ نیچ. قریش والے اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس اونچ نیچ کو، اس عصبیت کو ختم کر دیا. میں نے عصبیت کا معنی بیان کیا تھا کہ عصبیت کسے کہتے ہیں. دیکھو ایسی باتیں بار بار بیانوں میں نہیں آتی. یہ پہلی سمجھو یا آخری سمجھو، غور سے سنیں، توجہ دیں، عمل کی نیت سے سنیں، اپنے دل میں بھی بٹھاویں. عصبیت کسے بولتے ہیں؟ ان تعین قومہ علی الظلم، تو اپنی قوم کی، اپنی برادری والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے مذہب والوں کی ظلم کے اوپر مدد کرے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، اگر 5-6 دوست ہو، ان میں سے کسی نے کسی کو چھیڑا، سفر کر رہے ہیں، کسی کو دیکھا کہ وہ اکیلا ہے، اکیلے کو چھیڑا، تو اب سامنے والا جس کو چھیڑا وہ کچھ بولنے لگا، گالی بکنے لگا یا مارنے کے اوپر تیار ہو گیا. اب یہ جو 5 ساتھی ہیں، یہ بھی اپنے ساتھی کی طرفداری کریں گے، فیور کریں گے، جانبداری کریں گے. یہ 4 ساتھی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو غلطی پر ہے، تو نے کیوں اس کو چھیڑا، بلکہ اگر وہ سامنے والا اگر لڑائی پہ آ جائے گا تو یہ 4 ساتھی اپنے ساتھی کا ساتھ دیں گے. کسی کو بولتے عصبیت. چلو ہم میں یہ ہے کہ نہیں بتلاؤ. یہ تو میں نے ایک مثال دی، ہزاروں مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے. میں ہر ایک بات سنا تھا. اپنے گھروں میں بھی عصبیت ہے، اپنے خاندانوں میں عصبیت ہے، اپنی برادری میں عصبیت ہے، اپنے مذہب والوں میں عصبیت ہے. حالانکہ یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو کوئی کافر چھیڑے تو مسلمان کا ساتھ دے، یہ ضروری نہیں. یاد رکھنا، چاہے ہمارا دشمن ہو، کسی مسلمان کو چھیڑے، ایک دم سے نہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، بلکہ تحقیق کریں گے کہ اس میں غلطی پر کون ہے. اگر مسلمان غلطی پر ہوگا تو مسلمان کو ہم سمجھائیں گے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کافر کا ساتھ دیں گے. اگر آپ نے مسلمان کا ساتھ دیا کافر کے مقابلے میں تو یہ عصبیت ہے. آج کوئی تحقیق کرتا نہیں اور اندھادھند ٹوٹ پڑتا ہے، یہ غلط ہے. ظلم پر کسی کی مدد مت کرو، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. ارے چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے اپنے اولاد کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اپنا شیخ کیوں نہ ہو، اپنا استاد کیوں نہ ہو، اپنا دوست کیوں نہ ہو، اپنا برادری کا آدمی کیوں نہ ہو، کسی کی مدد مت کرو ظلم پر. یہ عصبیت ہے. چاہے اپنا وطن والا کیوں نہ ہو. اگر کوئی دوسرا وطن والا، کیا ہوتا ہے معلوم، ایک گاؤں میں ایک لوگ پہلے سے رہتے ہیں، ایک قوم، اگر اس گاؤں میں کوئی دوسرا بیچارہ گاؤں سے رہنے کے لیے آ گیا اور دونوں میں لڑائی ہوئی، گاؤں والے میں اور باہر سے جو بیچارہ آیا اس میں دونوں میں لڑائی ہوئی، تو گاؤں والے اپنے گاؤں والے کی فیور کرے گا، دوسرے کی فیور نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی گالی دینے لگے گا، یہ بھی برا بھلا کہے گا، یہ بھی اس کے ساتھ عداوت میں شریک ہو جائے گا. ارے یہ تو عصبیت ہے، عصبیت. چلو بتلاؤ مسلمانوں، یہ ہے کہ نہیں ہمارے دلوں میں؟ کیا میں آپ کو سناؤں، ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاوے، اور اس کی طرف آدمی کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں. تو مسلمان ذلیل ہی تو ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی. یاد رکھنا، حدیث میں صراحت کے ساتھ، ایسی قوم کی اللہ مدد نہیں فرماتا، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں فرماتا جن میں عصبیت ہوتی ہے. یہ تو مختصر میں نے بات سنائی. اب عصبیت کس پر ہوتی ہے؟ گزشتہ جمعہ کو میں نے صرف بات کہی تھی، کس میں بیان کی تھی، تفصیل میں نہیں جا سکا، مختصر سن لو. عام طور پر عصبیت 4 چیزوں کی بنا پر ہوتی ہے.
یا پھر نسل کی بنا پر کہ ایک نسل کے آدمی ہے اور سامنے والا کوئی دوسری نسل کا ہے، تو ہماری نسل والوں میں سے کسی کو کچھ کیا، اگر کہ ہماری نسل والا، ہمارا خاندان والا، ہمارا رشتے دار غلطی بنے، اس کے باوجود وہ تمام برادری والے، وہ تمام خاندان والے اس کا ساتھ دیں گے، سامنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کو بولتے نسل کی بنا پر عصبیت کا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو بھی ختم فرما دیا۔ کیسے ختم فرمایا؟ مختصر واقعہ سن لو۔ ایک مرتبہ غزوہ بنی المصطلق، لمبا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوے سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ رستے میں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، ایک کنواں تھا، انصاری اپنا ڈول ڈالا پانی کھینچنے کے لیے، اتنے میں ایک مہاجری آ گیا، انہوں نے بھی ڈول ڈالا تو دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، مہاجری نے انصاری کو ایک لات ماری اور وہاں جا کے گرا دیا۔ لڑائی تو ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بعد میں دشمنی اپنے دل میں رکھنا اور معاف نہ کرنا اور ہمیشہ کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی لڑائی ہوتی تھی لیکن فوراً معاف فرما دیتے تھے جب ان کو پتا چلتا کہ ہماری غلطی ہو چکی۔ آج کل تو ایک مرتبہ جو لڑائی ہو جائے پوری زندگی مسلمان کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، اولاد ماں کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسی لڑائی؟ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ لڑائی تو ہو سکتی ہے۔ تو مہاجری نے ایک لات ماری انصاری کو، انصاری نے آواز دی، یا للانصار، اے انصاریو جلدی آؤ میری مدد کے لیے۔ جب انصاری نے انصار کو بلایا تو مہاجری نے یوں کہا، یا للمہاجرین، اے مہاجرین جلدی آؤ میری مدد کے لیے۔ جب یہ آواز سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ کیسی آواز؟ یہ تو قومیت والی آواز ہوئی۔ یہ کیا صرف انصار کو پکارتے ہیں، وہ صرف مہاجرین کو پکارتے ہیں؟ کیا انصار الگ ہے؟ کیا مہاجرین الگ ہے؟ یہ تو اسلام کی بنا پر سب ایک ہو گئے، اب قومیت نہیں رہی، یہ نسل پنا نہیں رہا، یہ تو عصبیت کی آواز ہے۔ بلکہ یوں فرمایا، دعوہا فإنہا منتنا، اس آواز کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ گندی اور بہت بدبودار ہے۔ ہمیں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ اس میں کتنی بدبو ہے، فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طرح انبیاء کو پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے، بڑی بدبو، جیسے نیک اعمال میں خوشبو ہوتی ہے۔ عجیب و غریب واقعات کتابوں میں، سیرت میں، لیکن ابھی موقع نہیں سنانے کا۔ بس اتنی بات یاد رکھو کہ گناہوں میں بدبو ہوتی ہے اور نیکیوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ صرف ایک مختصر واقعہ سنا دو۔ حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی اپنی زبان سے جھوٹ کا کلمہ نکالتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور اس جھوٹ کی بدبو کی بنا پر بھاگ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کی بنا پر تو بتلاؤ ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم فرشتوں کو خود دھکا دے دیتے ہیں۔ جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں وہ فرشتے، جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، دکانوں میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، تو بتلاؤ ایسی دکانوں میں برکت ہوگی، ایسی دکان میں رحمت نازل ہوگی کہ فرشتوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر بھگا دیا۔ یہ تو ایک مختصر بات، ہزاروں واقعات حدیث میں۔ تو دیکھو، نسل کی بنا پر قومیت نہیں ہوتی، طرفداری نہیں کرنے کی، بلکہ ایک مختصر اور واقعہ میں سناؤں، ذرا آپ سوچیں۔ یہ تو میں نے نسل کی مثال دی۔ ایک مرتبہ یہ طرفداری پر میں آپ کو سناتا ہوں کہ ناحق پر طرفداری مت کرنا، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر کسی نے طرفداری کی اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کی طرف سے کیوں نہ ہو، چاہے
जिसके खिलाफ तरफदारी की, चाहे वो यहूद क्यों न हो, चाहे वो दुश्मन रसूल और दुश्मन खुदा क्यों न हो, अल्लाह ताला इस तरफदारी को बर्दाश्त नहीं करता। आज हमारी हालत देखें कि हम कितनी तरफदारी करते हैं, हमारे दिल में कितनी असलियत है। बड़े अफसोस की बात है, बहुत बड़ी ये जड़ है मुसलमानों के रुसवाई की, जलील होने की। इसको मामूली न समझे, जरा तगोले अपनी तबीयत को, अपने दिलों को कि मेरे अंदर कहां कहां असलियत का ज़ुहूर होता है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक आदमी हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे वतन में कई सालों से रहता है, उसका मकान भी हो जाता है, लेकिन वो गांव वाले उस बाहर वाले आदमी को अपना समझते ही नहीं। ये असलियत है। किसी ने अफसोस की बात, कभी इस गुनाह की तरफ ज़हन गया कि ये कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या किया? मुहाजिरीन मक्का के थे और अंसार मदीना के थे। जब मक्का वाले मदीना में आए, पता नहीं चलता था कि ये मक्का के हैं, ये मदीना के हैं, दोनों को यह एक समझे जाते थे। और आजकल जो किसी गांव वाला दूसरे गांव में रहने के लिए आवे, अपना मकान भी बना ले, 50 साल तक रहे, लेकिन इसको अपना नहीं समझते, इसको अजनबी समझते हैं कि ये तो फुलाने गांव का है, हमारे गांव का नहीं। कितना अफसोस की बात है। क्या इस्लाम की ये तालीम है? कभी अंसार ने ये नहीं कहा था कि ये तो मक्का वाले हैं, इनको निकाल दो। मक्का वाले ने ये नहीं कहा था कि मदीना वाले हैं। हमें तो सबक लेना है सहाबा की जिंदगी से। हमने कितना सबक लिया। बड़े अफसोस की बातें हैं। बल्कि एक मर्तबा क्या हुआ, हाँ उस पर मैं वाकया सुनाऊं वरना रह जाएगा। ये तरफदारी के ऊपर क्या हुआ खबर सुनना कितना अजीब है। आप भी अगर तो सोचे तो आप भी ताज्जुब करें कि ये कैसी बात। अल्लाह के यहाँ इंसाफ पसंद है, बेइंसाफी, जुल्म, नाहक तरफदारी बिल्कुल अल्लाह को जर्रा बराबर एक सेकंड के लिए पसंद नहीं है। और आज हमारी हालत देखो कैसी है। मदीना मुनव्वरा में एक मुसलमान ने चोरी की। जाहिर में मुसलमान था, अभी से मैं पहले से कह देता हूं, बाद में पता चला वो मुनाफिक था। बनु उबैरिक में से एक आदमी ने, एक रिवायत के एतबार से उसका नाम आता है तलहा और दूसरी रिवायत के एतबार से नाम आता है बशीर। उसने चोरी की। किसके घर? हजरत रिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी के घर, जो हजरत कतादा बिन नौमान, कतादा बिन साबित इनके चचा होते हैं रज़ियल्लाहु ताला। इन्होंने अपने एक खास कमरे में गेहूं की बोरी रखी थी और उसके अंदर हथियार रखे थे। रिवायतों में आता है कि बेचारे सहाबा उस जमाने में अगर गेहूं मिलते तो उसका आटा पिसवाते और उसके बाद इसको हिफाजत से रखते। कोई मेहमान आता उस वक्त वो गेहूं निकालता। और आजकल हमें अल्लाह ने कितनी फरावानी दी, इसके बाद हम नाशुक्री करते हैं। उस वक्त गेहूं मिलते, गेहूं इतनी हिफाजत से रखते और इतना अल्लाह का शुक्र अदा करते कि आधे आधे हो जाते और यूं फरमाते मेरे घर जब कोई बड़ा मेहमान आवेगा उस वक्त मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल करूंगा। और आजकल गरीब के यहाँ भी गेहूं के रोटी मिलेगी आपको, लेकिन कोई शुक्र नहीं। अगर इनसे पूछे कैसी गुजरती है कि बस ऐसे ही दिन गुजरते हैं। खाना के 2 वक्त का खाना पेट भर के गरीब भी खाता है, इसके बाद शुक्र नहीं। और मालदार तो कैसा खाता है, जो दिल ने चाहा वो खाया। फिर भी उनकी जुबान से भी सुनो, वो यही कहेगा हर वक्त नाशुक्री के कलिमात जुबान से निकलेंगे। ये कितनी सब गुनाह कबीरा में गिनवाता हूं। ये इसको मामूली गुनाह न समझे, जिना को गुनाह कबीरा समझते हैं, ऐसा ही ये गुनाह है। कितनी नाशुक्री। इसलिए हालात भी आते हैं हमारे ऊपर। तो क्या हुआ, सहाबी ने वो बोरी आटे की एक कमरे में रखी। रात को पता चला वो तलहा को, रात को दीवार में नकब लगाया, सुराख किया और अंदर घुसा और बोरी उठा के ले गया अपने घर। अंसारी थे,
ان کو معلوم نہیں تھا، رات کا وقت تھا، لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں. بوری کو نیچے سے سوراخ تھا تو آٹا گرتا گیا اپنے گھر تک. صبح جب ہوئی تو یہ نشانات دیکھے کہ یہ کیا. اوپر دیکھا کہ بھائی بوری چوری ہو گئی. دیکھو یہ نشانات کہاں تک جاتے ہیں، ہم دیکھے تو صحیح، پتا چل جائے گا کہ چور کون ہے. پتا چل گیا کہ یہ بنو امیہ کی اولاد میں سے کسی کا کام لگتا ہے. جب وہ طلحہ نے دیکھا کہ یہ تو آٹے کا نشان ہے، فوراً آٹے کی بوری کو اور ہتھیار کو اپنا پڑوسی جو یہود تھا زید بن سمین، اس کے پاس امانت کے طور پر یہ بوری رکھی اور ہتھیار رکھ دیے کہ یہ امانت کے طور پر آپ کے پاس، میں بعد میں لے جاؤں گا. اتنے میں صبح میں حضرت رفاع کے خاندان والے بوری کی تلاش میں نکلے مدینہ میں. تو بنو امیہ کے گھر پہنچے، تو کہا آپ کے گھر میں تو تلاشی لی لیکن وہ بوری نہیں ملی. طلحہ نے کہا کہ یہ زید بن سمین کا کام ہے، یہودی کا کام، ہمارا کام نہیں ہے. تو بازو میں جب پہنچے تو اس کے گھر میں سے بوری نکلی. یہودی کو پکڑا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے چوری کی. تو یہودی کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، واللہ میں کہتا ہوں یہ تو طلحہ نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے یہ بوری کو. طلحہ کو بلایا تو کیا بولو کہ نا میں نے نہیں رکھا، مجھے تو پتا بھی نہیں. دیکھو تھوڑی دیر میں پھر گیا وہ طلحہ. ہوا کیا، طلحہ کے خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں کہا دیکھو یا رسول اللہ یہ صحابہ ہمارے خاندان والوں پر چوری کا الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ بوری تو یہودی کے گھر میں سے نکلی. اب کیا ہوا سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن لی، یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالت جو تھی، بوری اس کے گھر میں سے ملی اور انہوں نے انکار کر دیا اور قرائن بھی یہ تھے کہ یہودی چور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کا ہاتھ کاٹا جائے. اب یہودی کہتا ہے واللہ میں کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی، انہوں نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھی. حالانکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھول نہیں، انہوں نے تو ظاہر دیکھ کر فیصلہ فرمایا. اب سنو ایک بات بیچ میں سن لو ذرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا نا کہ چوری کس نے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں کہ پتہ چلتا. لوگ پھر کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چوری کس نے کی، بلکہ ظاہری علامتوں کو دیکھ کر یہودی کے خلاف فیصلہ فرمایا. قریب تھا کہ یہودی کے ہاتھ کاٹا جائے. اب دیکھنا کیا ہوا. ظاہر میں وہ صحابی تھے، مسلمان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے مسلمان کی طرفداری میں فیصلہ کیا اور یہود کے خلاف فیصلہ کیا. جو یہود دشمن رسول ہیں، دشمن خدا ہیں اور ادھر مسلمان ہیں، لیکن اللہ کو گوارا نہیں ہوا یہ طرفداری کا معاملہ. چاہے دشمن کیوں نہ ہو، اے مسلمانوں اس سے سبق حاصل کرو. دشمن کے خلاف سے آپ طرفداری نہیں کر سکتے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع اپنے کلام مجید میں یہودی کے فیور میں نازل کیے. ہے کوئی مثال اسلام کی ایسی کوئی لا سکتا ہے؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ یہودی کے فیور میں کلام مجید میں 2 رکوع نازل فرماتے. 2 رکوع. کتنی عجیب بات کہ طرفداری اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کسی کی. یہ اصلیت والی تو ہونی ہی نہیں چاہیے، چاہے غلطی سے کیوں نہ ہو. اور آج ہم تو قصداً جان بوجھ کر طرفداری کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی، برادری کی، خاندان والوں کی اور وطن والوں کی. تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا آپ نے سوچ رکھا ہے؟ اگر سوچ رکھا ہو تو طرفداری کرو اپنے وطن والوں کی، اپنے گاؤں والوں کی، اور دوسروں کو حقیر سمجھو اور دوسروں کو اجنبی سمجھو اور دشمن سمجھو اور اسی طرح عداوت بغض کینہ رکھو. اگر کوئی جواب آپ نے تیار کر رکھا ہے تو اتنے افسوس کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر ایک ضلع والا دوسرے ضلع میں چلا جائے اور وہاں کے ضلع والے اس کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ واقعات اللہ کا غنی ہے، اس کے باوجود اس ضلع والوں کے دل میں سے عصبیت نہیں جاتی. اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ تو ہمارے ضلع کا نہیں، فلانے ضلع کا ہے.
چاہے وہ اللہ والا کیوں نہ ہو. یہ تو ہمارے گاؤں کا نہیں، اگرچہ ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، ہمارے گاؤں میں اس کا مکان بھی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، یہ تو باہر کا ہے. کیا اسلام نے یہ تعلیم دی؟ عصبیت کو تو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ایک حدیث میں یوں آتا ہے میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں آپس کے اونچ نیچ کو مٹاؤں، آپس کی عصبیت کو میں ختم کروں، ظلم کرنے والوں کے ظلم کو روکوں، اور جن ضعیفوں کا حق ضائع ہوتا ہے ان کا میں حق دلاؤں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا مقصد بیان فرمایا. اور کس کے ماتحت میں معلوم؟ اس کا بھی ایک واقعہ ہے، مختصر سن لو. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مہاجری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک جگہ دی کہ وہاں آپ اپنا مکان بناؤ. دیکھو سننا، تو وہاں والے جو تھے نا، عبد بن زہرہ انصاری قبیلے والے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو یہاں مکان مت بنانے دو، ہم ان کو یہاں بنانے نہیں دیں گے، یہ تو باہر کا ہے. یہ عجیب بات، جیسے کہ آج کل ہر جگہ دیکھو، اسلامی حکومتوں میں بھی دیکھو یہی اختلاف. پاکستان میں جا کے دیکھو مہاجرین کو اپنا نہیں سمجھتے، جو پہلے سے پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں آپ تو ہندی ہیں، آپ یہاں کے نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہمیشہ کھانا جنگی، ہمیشہ دشمنی، لڑائی، کئی سال ہو چکے، لیکن ابھی تک ان کو چین سے نہیں رہنے دیتے. کون؟ مسلمان کو نہیں رہنے دیتا. یا اللہ، ہر جگہ یہ حالت ہے. ہمارا گاؤں بھی کوئی خالی نہیں، کوئی شہر خالی نہیں، کوئی تعلقہ خالی نہیں. میں نے کہا تھا ایک تعلقہ والا دوسرے تعلقے والے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ کہاں کی تعلیم؟ کیا اسلام نے یہ سکھلائی؟ ارے اسلام نے تو اس کو مٹا دیا. تو کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود کو یہاں مکان مت بنانے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے کہ اگر میں اس طرح کمزوروں کو حق نہ دلاؤں، ان کو مکان بنانے کا حق ہے، میں نے ان کو زمین دی ہے، وہ مکان بنا سکتے ہیں، تمہاری مجال ہے کہ تم ان کو انکار کریں، ان کا ہاتھ روکو. میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری بعثت فرمائی کہ میں کمزوروں کو حقوق دلاؤں اور ظالموں کا حق، ان کے جو ظلم سے وہ جو حاصل کرتے ہیں ان کو میں روکوں. یہ بیان فرمایا. آج کل ہماری بھی یہ حالت ہے، بیچارہ کوئی سالوں سے رہتا ہو، اس کو اپنا سمجھتے ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطی پر متنبہ کیا تو فوراً وہ چوکنا ہو گئے، کہا کہ ہماری غلطی معاف فرمائے یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کریں گے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا. یہودی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے. کیوں؟ یہ طرفداری کی بات تھی، بھولے سے ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی جو بھولے سے بھی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا اور یوں فرمایا یہ غلطی ہو چکی، آپ سے گناہ ہو چکا، آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں. واستغفر اللہ، یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے دل میں تو 24 گھنٹہ یہ اصلیت رہتی ہے، یہ دشمنی رہتی ہے. کبھی اس سے ہم نے توبہ کی؟ کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور لوگ بھی دیندار سمجھتے ہیں، اور دل میں کتنا کینہ ہے، کتنا بغض، کتنی عداوت، کتنی دشمنی، کتنی عصبیت، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تلاوت کے پابند، تہجد گزار. لیکن یہ گناہ ایسے ہیں ان تمام ثواب کے نور کو ظاہر کر دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پاکیزہ نہیں فرماتا جس کے دل میں یہ اونچ نیچ کا خیال ہوگا، گناہوں سے پاک نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. آج کل دیکھتے نہیں دینداروں پر بھی مصیبتیں، لیکن کبھی سوچا یہ مصیبت کا سبب کیا؟ یہی تمام سبب ہمارے دل بالکل گندے ہو چکے ہیں. یہ عصبیت اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. وقت ہو چکا، کیا کروں، اوپر 5 منٹ بھی ہو گئی. میں سمجھا کہ آج تو اس مجلس میں اس بات کو میں ختم کروں گا، لیکن ابھی وہ تو میں سمجھا ہی نہیں سکا کہ عصبیت کی نسبات کی بنا پر ہوتا ہے. خیر، جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ نے بغور سنا
اب اصل یہ ہے کہ بس عمل میں لاؤ. ہمارے دل میں اس طرح کی بات ہو تو نکالو کہ بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا